ہوگا جب وہ اسکلفل ہوگا، جب اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر یا کوئی نہ کوئی صلاحیت آئے گی، کیونکہ جب وہ اسکلفل ہوگا اور مڈل کلاس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایکسپینڈ کرے گی مینوفیکچرنگ، گورننس اور اسٹیٹ کی اس طرح کی پرو پیپل پالیسی سے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی یہ دیکھ کے کہ ہمیں تو یہاں سے اسکلفل ورکرز یا لیبر بھی مل جائے گی، اور جو پروڈکٹ ہم وہاں بنائیں گے اس کا بائر بھی وہاں موجود ہے، کیونکہ مڈل کلاس موجود ہے جو ان کی پوٹینشیل بائر ہوتی ہے پروڈکٹس کی، کولگیٹ کی، پروکٹر اینڈ گیمبل کی، گاڑیاں بنانے والوں کی، فوڈ چینز کی، یہ جتنی ملٹی نیشنلز ہیں یہ وہاں پیسہ لے کے جاتی ہیں جہاں ان کو یہ دو انڈیکیٹرز نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب یہ دونوں ملکوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ان کا جو تجربہ ہے، جو اس وقت دنیا کی پہلی اور دوسری بڑی مارکیٹس ہیں، کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ کیا ہے، ایکسپورٹ اپنی بھی جو ہے انہوں نے بڑھائی ہیں، لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے، مارکیٹ کا سائز ایکسپینشن میں بڑا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، جس کے نتیجے میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں وہ آئی ہیں، اور بزنس جب ان دو ملکوں میں آیا دنیا کا، تو اب یہ دو ملک جو ہے یہ گلوبل دو بڑے انجنز سمجھے جا رہے ہیں اکنامک گروتھ کے۔ ایک آپ کا انفراسٹرکچر ہے اور ایک آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، HRD، یعنی یہ دو چیزیں جو ہے، دو انڈیکیٹرز، یہ جب آپ کو نظر آتے ہیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس یا دنیا کا بزنس جو ہے وہ آپ کی طرف چاہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر انڈیا کو جس طریقے سے ریپریمانڈ یا ایڈمونش یا ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے دنیا کی بڑی طاقتوں کی، یا ان کی خبر لینی چاہیے، یا کوورسولی آ کے کشمیریوں کو ان کے حقوق دلائیں، بگ پاورز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں موجود میجر پاور سے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کے سیلف انٹرسٹ انوالو ہیں انڈیا کے ساتھ، انڈیا بینگ این ایکسٹریملی اٹریکٹیو اکنامک پروپوزیشن۔ جب آپ چائنا اور USA کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک اوپینین ہے کہ لڑائی ہوگی، تھوسی ڈیٹ اسٹریپ ریوائیو کرے گا، یہ لڑ پڑیں گے ادھر ملاقہ میں، لیکن ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں، دس وار وونٹ ہیپن، بیکاز دونوں اکنامکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور دونوں دنیا کی سب سے بڑی بائی لیٹرل ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ امریکہ کیوں اتنی بڑی جو ایک ٹریڈ جس کس ملک کے ساتھ ہے اس کو یہ کرے گا، لڑے گا؟ کیونکہ اگر چائنا پروڈیوس نہیں کرے گا زیادہ تو وہ بورو کس سے کرے گا پیسے؟ امریکہ جو ہے، اور چائنا کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے پروڈکٹس بنائیں اور بائر جو میرا ہے امریکہ وہ مجھ سے، میں اس سے لڑ پڑا تو میری مصنوعات کہاں بکیں گی دنیا کی کس مارکیٹ کے اندر؟ یہ ایک آرگومنٹ پٹ فارورڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ جو کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں وہ روکتی ہے وار کو یا کانفلکٹ کو، اور کوآپریشن کو وہ انکریج یا میکسیمائز کرتی ہے۔ تو کینیزین ماڈل بیسیکلی یہ ہے کہ ڈیولپنگ جو ملک ہیں وہ گلوبلائزیشن کے آن سلاٹ کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں، جائنٹس کو، اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے جو ان دو ملکوں نے کی ہے، جس کو دو مین انڈیکیٹرز کے اندر ہم نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے چائنا اور انڈیا کے ایکسپیرینس میں۔ پھر ایک اپروچ ہے انوائرمنٹلسٹس کی، جن کو گرین گلوبلائزیشن آپ کہتے ہیں۔ جو انوائرمنٹلسٹ ہیں دنیا میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دو کازز ہیں کلائمیٹ چینج یا ہماری پلانٹ کے اوپر جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، ایک مین میڈ ہے، ایک نیچرل ہے۔ مین میڈ کازز جو ہے، ابھی جیسے کووڈ-19 میں سٹڈیز آ رہی تھی کہ دنیا میں جو کلائمیٹ ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے، کیونکہ ایئر ٹریول رکی، سڑکوں کے اوپر آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن ہے، پروڈکشن رک گئی، انڈسٹری شٹ آف ہو گئی، اور بزنسز، مارکیٹیں بند ہو گئی، مالز بند ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے جو کچھ یہ ساری ایکٹیویٹی کے نتیجے کے اندر ایک انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہوتا تھا وہ ہونا بند ہو گیا۔ تو مین میڈ کازز کو یہ گرین گلوبلائزیشن کے جو کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ایز این اپروچ، وہ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس دنیا کے اندر پھیلائی جائے اور نیشن سٹیٹس کو سینسٹائز کیا جائے کہ ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس پلانٹ کے اوپر ایکولوجیکل بیلنس کو مینٹین رکھنے کی بھی ہے، صرف جیو پولیٹیکل کنٹیسٹ میں انوالو ہونے کی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی جو ایک کوشش ہے نمبر 1 کی، یا ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہوئے آپ
اس ایک ملک دوسرے ملک سے زیادہ طاقتور یا پاور پالیٹکس کی طرف جو ہے یہ لگی رہیں تو نتیجتاً ہمارا انوائرمنٹ تباہ ہو جائے گا. سو اس لیے ان کا خیال ہے کہ اس پروسیس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے یہ انوائرمنٹلسٹ یا ورلڈ آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، گلوبل سول سوسائٹی یہ پھیلائیں اس چیز کو کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایکولوجیکل بیلنس جو ہے، ایکو پالیٹکس کہتے ہیں وہ پالیٹکس جو دنیا کے انوائرمنٹ کے ایشوز سے، کلائمیٹ چینج سے یا انوائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی سیاست ہوتی ہے. تو ایکولوجیکل بیلنس کہ جو دنیا کا انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے حوالے سے جو چاہیے ہے ایک انوائرمنٹ لوگوں کو جو اس پلانٹ پہ رہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس دنیا میں پھیلے. انڈر گراؤنڈ گلوبلائزیشن یعنی وہ اس طرح دیکھتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں کرمنلز یا انٹرنیشنل آرگنائزڈ جو کرمنل ریکٹس ہیں، سنڈیکیٹس ہیں، کارٹلز ہیں، یعنی وہ گروپس جو دنیا کے اندر غیر قانونی تجارت میں، ہیومن سمگلنگ میں، ڈرگ ٹریفکنگ میں، آرمز کی سمگلنگ یا ٹریفکنگ میں، نارکوٹکس کی جو یا ڈرگز کی ٹریفکنگ میں لوگ انوالو ہیں، یا جو لوگ ایسی illicit یا illegal ٹریڈ یا جو ایک امیٹیشن اور جس کو آپ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل کاپی رائٹس ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کی جو کمپنی ہے وہ جب کسی دوسرے ملک کو وہ پروڈکٹ بیچتی ہے تو وہ جو ملک خرید رہا ہے وہ اس پروڈکٹ کی جعلی یا نقل کاپی اپنے ملک میں فروخت ہونے یا بننے کو روکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پابند ہوتا ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں کہ جو بیسیکلی کاپی رائٹس ہیں وہ بیسیکلی اس ہیں ملک کے جو کہ بنیادی طور پہ اس کا ایکچوئل اونر ہے، کمپنی ہے. تو مجھے اس کے بزنس کو اگر لینا ہے تو مجھے اس کے پروڈکٹ کو جو ہے وہ سیکیور کرنا پڑے گا تاکہ اس کی نقل نہ بنے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو انٹرنیشنل برانڈ ہے مختلف پروڈکٹس کے، ان کی جو امیٹیشن ہے، کاپی ہے، وہ بھی دنیا میں آپ کو نظر آتی ہے. پائریسی کا ایشو اس میں آ سکتا ہے. یہ وہ کرائمز ہیں جن کا ایک آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے دنیا کے اندر، اور ان کو سٹیٹس بیسیکلی اون نہیں کرتی، انڈورس نہیں کرتی، سینکشن نہیں کرتی، لا کے اگینسٹ ہیں. لیکن یہ والی جو ایک ایکٹیویٹی یا کرمنلز ہیں یا ان کے نیٹ ورک ہے وہ آپریٹو ہیں. ان کے لیے گلوبلائزیشن اس کرائم کو یا اس نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنے اور اس ایکٹیویٹی کو کیری آؤٹ کرنے کا نام ہے. اسی طرح سے کچھ ریڈیکل اسلامسٹ گروپس ہیں، ملیٹنٹ گروپس ہیں جن میں آئسس، القاعدہ، ان کو بھی بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کنیکٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور انٹر کنیکٹڈنس بڑھی تو ان لوگوں نے اس پورے پروسیس کو کس طرح استعمال کیا ہے فار پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام کا مطلب ہے کہ ان ریڈیکل ملیٹنٹ گروپس نے ڈفرنٹ جو ریجنز تھے اسلامک ورلڈ کے ان میں اپنے آپریشنز شروع کیے، اور ان کے جو گول یا آبجیکٹو تھا، جیسے آپ پڑھتے ہیں آئسس، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، یا آئس، اور پھر داعش، دولت اسلام عراق و شام، دولت اسلامیہ عراق و شام، یعنی یہ ایک ایمریٹ بنانا چاہتے ہیں، ایک سلطنت، ایک بڑی امپائر بنانا چاہتے ہیں، مسلم حکومتوں کو ختم کر کے، خود کنٹرول کر کے، اور وہ اس کا ماڈل وہ کہتے ہیں کہ وہ بیس کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں بالکل اس کے پیرالل جو ارلی پیریڈ آف اسلام ہے، یعنی جو اسلام کے شروع کے 60-70 سال ہیں اس ماڈل کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں یہ ملیٹنٹ اسلامسٹ گروپس جو ہیں. اور اس کو پولیٹیکل اسلام یا ریڈیکل اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے چند سالوں سے ایک ڈیبیٹ تو چل رہی ہے. ان کے نزدیک ان گروپس کے اس کنیکٹیوٹی کو اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو گلوبلائزیشن کو جیسے ہم نے کہا کہ ایک سے زائد حوالوں سے انٹرپریٹ یا اڈاپٹ کیا گیا دنیا میں. ان اپروچز میں چند لیڈنگ اپروچز تھیں جن کو سامنے رکھا گیا ہے. اکنامک گلوبلائزیشن میں تو اوبویسلی آپ کو دو اوپر والی اپروچز ہی زیادہ سگنیفیکنٹ نظر آتی ہیں. اس کے بعد جن چیزوں نے گلوبلائزیشن کو انکریج کیا ہے، ڈرائیو کیا ہے، یا اس کے ایجنٹس کے طور پہ، انسٹرومنٹس کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جس سے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ گلوبلائزیشن ہے دنیا میں اور یہ ایک فینومینن ہے، ریالٹی ہے. اس میں جو ایک چیز ہمیں پہلی نظر آتی ہے وہ کمیونیکیشن ہے. اس وقت
نیچرلی جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ایمفسس رکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے 10-15 سال کے اندر دنیا میں اس جس کو آپ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آئی ٹی کا ریولوشن ہے۔ اس نے دنیا کے اندر جتنے ریولوشن انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل آئے وہ دنیا کو بھلا کے رکھ دی، اتنی زیادہ اس کے اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے کہ دنیا میں کنیکٹیوٹی نے ایک گلوبل ولیج میں ورچوئل سینس میں دنیا کو تبدیل کر دیا۔ اس میں پھر انٹرنیٹ، سیلولر فون اینڈ اٹ آل اسٹارٹڈ ہیپننگ پرٹیکولرلی جسے آپ کہیں کہ ایک 1456 کچھ لوگ کہتے ہیں 15 سینچری لگا لی، جیسے کل میں نے بات کی تو 15 سینچری میں کیا ہوا تھا، ٹرانس اوشینک کیبلز انٹروڈیوس ہوئیں، پھر آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو ٹیلی گراف، پھر فون سروس، پھر ایئر سروس اور پھر ریڈیو، یہ تمام چیزیں، پھر سیٹلائٹ، یہ مائکرو چپ، پھر سیٹلائٹس آ گئیں، مائکرو چپ آ گئی، سیل فون آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، اور پھر آپ آتے ہیں 20th سینچری کا جو ٹرن ہے جس کے بعد آپ 21st سینچری کی طرف آتے ہیں تو ایک ٹیکنالوجیکلی سپیکنگ ایک بالکل سمندر جو ہے وہ نظر آتا ہے ایجادات کا اور ایکسپینشن کا اس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا ہے، کنیکٹیوٹی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، اور اس میں آپ کو میڈیا مارکیٹس نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ کو جو کنیکٹیوٹیز کے ذریعے سے بزنسز ہیں ان کے پیٹرنز چینج ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کووڈ-19 دیکھیے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ جناب یہ چونکہ ٹرانسمیشن آسان تھی، ہم رہ ہی ایک ایسی دنیا میں رہے ہیں جو گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، اور کرٹسی دس ٹیکنالوجی کہ اس میں بزنسز دنیا کے اندر اس کے لیے کنیکٹیوٹی جو ہے ٹیکنالوجیکلی پرووائڈڈ تھی، اس کا پھر نتیجہ نکلا کہ ووہان سے اگر نارتھ اٹلی میں کوئی ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ بزنس وہاں پہ سینٹرز ہیں اور ان کا یہاں رابطہ تھا، ان لوگوں کا وہاں آنا جانا تھا، تو اس طرح سے پھر کنٹیجیس ڈیزیزز یا پینڈیمکس جو ہیں وہ کمیونیکیشن چونکہ آسان ہو گئی ہے، وہ ٹریولنگ ہے اور سپیڈی کمیونیکیشن ہے، انٹریکشنز بڑھ گئے ہیں، نتیجتاً یہ تمام چیزیں ہمیں محسوس کروا رہی ہیں گلوبلائزیشن کو۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دنیا میں پوری سائبر سپیس ہے اور اس کی سیکیورٹی کے بھی چیلنجز ہیں، اس پہ آپ کو ایک سائبر ٹریفک بھی نظر آتی ہے، بلاگرز کی، ویو پوائنٹ کی، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی ہیں، اور بھی اس طرح کی آپ کو جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے امیجز کو، پرسیپشنز کو ریالٹی کے اوپر انفلوئنس کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ اور دنیا کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کس طریقے سے پرسیپشن کو کنٹرول کرتے ہیں، پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں، بھلے ریالٹی اس سے مختلف ہو۔ جیسے نوم چومسکی کا ایک تھیری عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے کہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے بزنس گروپس تھے، انہوں نے ساتھ اس ریولوشن کو دیکھتے ہوئے میڈیا انڈسٹری میں بھی انویسٹمنٹس کی، انہیں وہ کانگلیمریٹس یا میڈیا موگلز کہتا ہے کہ یہ کانگلیمریٹس اور جو بگ وگز یا میڈیا موگلز ہیں یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، بزنس مین تھے، اب یہ پیسہ اس طرف لے آئے ہیں کیونکہ انہیں معلوم پڑ گیا کہ اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے کمیونیکیشن کی۔